صاحب سینٹ آف پاکستان میں وہاں پہ فارن آفس کی جو یہ کمیٹی ہے، مشاہد حسین صاحب اس کو ہیڈ کرتے ہیں. اس میں جا کے اب جو بات آپ کہہ رہے تھے کہ ٹرانسپیرنسی کی بڑی ضرورت ہے ہمیں، یہ بہت ضروری ہے کہ اب ایک ہم گلوبل ورلڈ میں رہتے ہیں، اس پہ آپ کو سوالات نہیں اٹھتے. میں لاسٹلی کہہ دوں کہ سی پیک کے اندر ہمیں پورے ریجن سے امریکہ، یورپ کو، ہم انگلینڈ کو آفر کر رہے ہیں، فرانس کو کہ آپ بھی حصہ بنیں. سو ہم کھل رہے ہیں. اچھا، اس میں جب پوچھا گیا ان سے، ان سرتاج عزیز صاحب سے کہ یہ کلبوشن پہ ایویڈنسز کیا ہیں، یہ سینٹ آف پاکستان کے ریکارڈ پہ موجود ہے. تو وہاں سرتاج عزیز صاحب نے کہا کہ جو ہمیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ڈوزیئر دیا گیا ہے اس میں تو ایویڈنسز کافی نہیں ہیں، کیونکہ مشاہد حسین صاحب بار بار زور دے رہے تھے جی ڈوزیئر آپ یونائٹڈ نیشن لے کے کیوں نہیں گئے. میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں بعد میں ویسے مکر گئے تھے سرتاج. وہ تو فارن آفس کا وہ تو کام ایسے ہے نا، وہ تو فارن آفس والے چندے اکٹھے کرنے کے علاوہ تو کوئی کام نہیں کر سکتے. وہ کچھ کام کر سکتے ہوتے تو آج دنیا میں ہماری یہ حالت ہوتی جو ہو چکی ہے. یہ بے شک اب ٹھیک. اس کے بعد وہاں پہ انہوں نے فرمایا، انہوں نے عزیز صاحب نے، سرتاج عزیز صاحب نے، کہ ہمارے پاس تو پراپر ایویڈنسز نہیں ہے کلبوشن پہ کہ ہم جائیں یو این او میں جائیں. میرا یہ خیال ہے پاکستان کو چاہیے تھا پہلے ایک اس کو فرسٹ ٹرائی کے طور پر یہ کیسز، یہ سارے ایویڈنسز اب یو این او میں لے کے جاتے، وہاں رولا ڈالتے، کیونکہ پوری دنیا میں ہمیں بانٹ دیا گیا ہے جی کہ پاکستان دہشت گرد ہے، دہشت گردوں کا ساتھی ہے، اور ان کی جو زمین ہے وہ استعمال ہوتی ہے. تو آپ کے پاس ایک موقع آیا تھا، اینڈ وی تھنک کہ ہم نے ازیوم کر لیا جب تو فیصلہ ہو گیا وہاں سے ملٹری کورٹ سے کہ جو ہمارے پاس ایویڈنسز ہیں، تو یہ ایویڈنسز پوری دنیا کے ساتھ ہمیں شیئر کرنے چاہیے تھے. وہاں بھی کرتے، یہاں پہ آپ ان کو جو یہ ان کے فارن آفس، ان کے فارن ایمبیسیز ہیں، اب ویسے تو بلا لیتے، پناما پہ بریفنگ کے لیے بلا لیتے ہیں، فلاں چیز پہ بریفنگ کے لیے بلا لیتے ہیں کہ میرا امیج خراب نہ ہو، تو اس پہ بھی بریفنگ ایک ان کو کر کے دیتے، کلبوشن صاحب کے دکھاتے کہ یہ اس کے ایویڈنسز ہیں. آپ کو فارن منسٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو ایویڈنسز ہمیں دیے گئے ہیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ ہم ان کو یو این او میں لے کے جائیں. 7 دسمبر 2016 کی بات آپ کر رہے ہیں. اس کی میں بات کر رہا ہوں. سو ابھی بھی آئی ہوپ کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس کو وہاں پہ اس کی پٹیشن اس کی جائے گی، چیلنج کیا جائے گا. اور جیسے عامر کہہ رہے تھے اور ہم بھی، اس پہ زیادہ جلدی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. انڈیا کو ہمیں بھی نہیں تھا پتا کہ ٹرائل ہو رہا ہے. مطلب پاکستان کے لیے، میڈیا کے لیے بہت بڑی اچانک اور بڑی خبر ہے یہ کہ بم شیل کی طرح یہ کہ جی کہ اتنا بڑا فیصلہ ہو گیا ہے، اور آل آف سڈن پورے میڈیا کو بھی نہیں سمجھ آ رہی تھی دوسرے لفظوں میں کہ ہم نے اسٹوری کو ٹیک اپ کیسے کرنا ہے، کیونکہ کوئی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر نہیں کی گئی تھی. سو ٹرانسپیرنسی کا یہ تقاضا ہے، یہ فیئر جسٹس کا تقاضا ہے کہ جسٹس نہ صرف ہونا چاہیے، نظر ہوتے بھی آنا چاہیے. بالکل شو ہونا چاہیے. جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں اچھے سے وکیل کر کے دیں تاکہ ان کا بہتر ڈیفینس، ان کی سائڈ آف سٹوری. اور اگلی بات جو اعتراض آ رہا ہے سب سے بڑا، لاسٹ میں کہہ دوں پھر ہم اس پہ اگلے اس پہ جائیں گے، کہ آپ کو یہاں کاؤنسلر ایکسیس دینی چاہیے تھی. جب آپ یہ کہتے ہیں انہوں نے احتجاج کیا، ہمیں نہیں دی گئی. یہ بنتا ہے نا کہ آپ اگر کاؤنسلر ایکسیس نہیں دے رہے، پہلے ان کو ایڈمٹ تو کرنے دیں. آپ ان کے اعتراضات جو تھے ہمیں دور کرنے چاہیے تھے. ایک لیگل ڈپلومیٹک ورلڈ میں آپ کو یہ کام کرنے پڑتے ہیں، وہ بھی دیتے ہیں یا انہیں دینے چاہیے، ہمیں بھی دینے چاہیے. جو بیسک آپ کے ڈپلومیٹک نارمز ہیں، میرا نہیں خیال تدبر کا مشورہ ہم اس لیے دے رہے ہیں کہ بہت زیادہ نظر آ رہا ہے کہ کیریڈ وے ہو رہا ہے، بڑا زیادہ ایک طرح پورا ایک یلغار سی چل رہی ہے. رک کے سانس لے کے اپنا مفاد دے کے کرنا چاہیے. اور یہ ہے کہ جسٹس اگر ہو رہا ہو تو پھر وہ نظر بھی آنا چاہیے.